نہ ایران چاہتا ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ جنگ بندی رہے اور مذاکرات ہوں، معاہدہ ہو جائے، دونوں چاہتے ہیں۔ پر ابھی ان کی اندرونی جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ ٹرمپ صاحب کو بتانا ہے اپنے لوگوں کو کہ جی میں نے بہت میری جیت ہو گئی ہے، اور امریکہ نے اپنا زور استعمال کر کے ایرانیوں کو منوایا ہے، اور دوسری طرف سے ایران سمجھتا ہے کہ جی ہم نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہے اور اس کو ہم بند کر سکتے ہیں جب بھی ہم چاہتے ہیں، پوری دنیا کا گلا پکڑا ہوا ہے ہم نے، تو یہ معاہدہ ہوگا تو پھر ہمارے جو ہماری شرطیں ہیں ان کو مان کر ہوگا۔ تو دونوں طرف اس میں پھنسی ہوئی ہیں، اور اسی لیے مذاکرات مشکل ہیں، اور زیادہ مشکل ہو گئی ہیں، یہ بلاکیڈ اور وجہ سے زیادہ مشکل ہو گئی۔ تو اس کو پہلے حل کرنا ہے، پھر جا کر دوسرے جو مسئلے ہیں، بڑے اہم مسئلے ہیں، بہت پیچیدہ مسئلے ہیں، ان کو ریزالو کرنا ٹائم لگے گا، ایک سٹنگ میں نہیں ہوگا، اور سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، فورتھ راؤنڈ جیسے بھی ہوگا، وہ آگے اس کے اوپر کافی مذاکرات کی ضرورت ہوگی ایک پورا کمپریہنسو معاہدہ کرنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں مذاکرات کی کامیابی کی کنجی جو ہے، کلید جو ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ ایران کے پاس یا امریکہ کے پاس؟ کون مذاکرات کو کامیاب کر سکتا ہے؟ کون فیصلہ کن پوزیشن میں ہے؟ جی میرے خیال میں نہ امریکہ کے پاس ہے نہ ایران کے پاس ہے۔ میرے خیال میں جو چابی ہے وہ دنیا کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کی چابی جو اس وقت جو استعمال کر رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ اچھا، جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ایسے فیصلے ہوں گے جو دونوں طرف کے لیے مشکل شاید کریٹ کریں، یا دونوں کے لیے آسان نہ ہوں، پر اگر دنیا کی سپورٹ ہے، پاکستان اگر پیش کرتا ہے اور پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے، انٹرنیشنل جو بڑی طاقتیں ہیں، چین، روس وغیرہ سب سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کو منوانا آسان ہو جائے گا۔ دونوں طرف طاقتور ہیں ملک، پر اس میں معاہدہ کرنے کے لیے ایک میڈیٹر کی ضرورت ہے، اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کا رول بہت اہم۔ اچھا، یہ آپ نے جو بات کی منیر اکمل صاحب کہ پاکستان کے پاس اگر مذاکرات کی کامیابی کی یا اس معاملے کو حل کرنے کی کامیابی کی کنجی ہمارے پاس ہے، تو اس میں دو سوالات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کنجی کی موجودگی میں ہم اپنے لیے کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، معاشی سطح پر، اقتصادی سطح پر، اور دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کامیابی کی کنجی کے ہوتے ہوئے کیا ٹرمپ جیسے شخص سے جس پر اپنی قوم کا بھی بعض معاملات میں اعتماد متزلزل ہو چکا ہے، ان سے کیسے باتیں منوائی جا سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان کو یہ صحیح ہے کہ ہم نے جو ہماری ذاتی مسئلے ہیں، نیشنل، جہاں ہماری نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ تو اب جیسے ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو مسئلہ ہے، خدشہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان میں امن لانا ہے، وہاں سے دہشت گردی ختم کرنی ہے، ہماری اکانومی کو بڑھانا ہے، اس میں فلیکسیبلٹیز کی ضرورت ہے۔ یہ سب چیزوں پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ پاکستان کی طرف بہت گڈ ول ہے، تو ہر طرف سے اگر ہم کوئی ریزنیبل پروپوزل دیں، کوئی انیشیٹیوز ہم لیں، تو اس پہ پازیٹیو رسپانس ہوگا۔ تو اس کی کوشش ہم نے جاری رکھنی چاہیے۔ وہ آبویسلی سفارتکاری میں کوئی ڈالرز اینڈ سینٹس میں نہیں گنا جاتا ہے، پر ہم نے جو کچھ بھی ہم نیشنل آبجیکٹیوز ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ دے شوڈ بی کیپٹ وارم، اور جب بھی موقع ہو تو اس کو پھر آگے ہم بڑھا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ منیر صاحب یہ فرمائیے گا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ چین ہے اور پریزیڈنٹ شی سے جو ان کی ملاقات ہے وہ مڈ آف مئی ہے، یہ ڈیل اگر اس ٹائم کے کلوز جاتی ہے تو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ جب چاہیں جنگ چھیڑ سکتے ہیں، جب چاہیں امن کروا سکتے ہیں، یا یہ ڈیلیبریٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ شی سے ملنے سے پہلے اس کو کلوز ٹائم میں جا کے اس ڈیل کو
ان کے کلوز کرنا چاہیں. کیا یہ موٹیو بھی ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے؟ جی ضرور. دیکھیں چین تو ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور چین و امریکہ کے تعلقات پوری دنیا پہ اس کا اثر آتا ہے کہ جس طرح سے ان کا اگر ان کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے اس کی بھی امپیکٹ ہیں، کوآپریشن ہوتی ہے اس کے بھی امپیکٹ ہیں. تو یہ آبویسلی انہوں نے کیلکولیشن میں رکھا ہوگا کہ میں جب چین سے ملاقات ہوگی ٹرمپ صاحب کی تو اس میں اس مسئلے پہ بھی کیا معاہدہ اگر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، تو چین اس میں شامل ہوگا. میرے خیال میں یہ پر ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ معاہدہ ہو جائے چین سے ملاقات کرنے سے پہلے. اس جنگ کا اپنی خود کا ایک ڈائنامک ہے، اور وہ شاید وہ جو ٹائم لائن ہے چین کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کرنے کا، اس سے پہلے اگر معاہدہ ہو جائے تو اچھا ہوگا. یہ کوشش ضرور کریں گے، پر میرے خیال میں وہ ٹائم لائن کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا. ٹائم لائن ول بی ڈکٹیٹڈ بائی دی ایشوز، کہ کس کہ یہ مذاکرات ہوتے ہیں، اس میں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا، اب جو یورپ ہے وہ بھی ایک میدان میں آیا ہے. اس نے امریکہ کے بغیر ایک اجلاس کیا، 50 ممالک شریک ہوئے. اب ان کی ملٹری لیڈرشپ کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو وہ بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں آبِ ہرمز کو اپنے طور پر کھولنے کی. تو آپ کے خیال میں وہ ان کے پاس کیا ہتھیار ہوگا، کون سا طریقہ کار ہوگا کہ وہ آبِ ہرمز کو کھول سکیں، جبکہ ایران بھی بضد ہے اس کو جاری رکھنے پر اور امریکہ بھی؟ جی یہ دیکھیں، ہرمز کو کھلوا سکتے ہیں صرف ایران کے اجازت کے ساتھ. ٹھیک. ایران نے بتا دیا ہے کہ اگر اس کی مرضی نہ ہو، اس کی مخالفت میں بائی فورس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جہاں سے وہ جہاز جائیں گے ان پہ میزائل اٹیک ہوں گے، ڈرون اٹیک ہوں گے، اور جو بھی جہاز لے جانا چاہتا ہے، آئل کمپنی ہوتی ہے، اس کو انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی انشورنس کمپنی نہیں اس کو انشور نہیں کرے گی جب تک جنگی حالات ہیں. تو یہ کولیشن وغیرہ تو بنا لیں گے، پر اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم بائی فورس ہم یہاں سے جہاز نکال سکتے ہیں، وہ میرے خیال میں بڑی غلطی ہوگی. انہوں نے جو کچھ کرنا ہوگا وہ ایران کی اگریمنٹ کے ساتھ کرنا ہوگا. کل صدر ٹرمپ نے اچانک کہا کہ ہم نے جو جہاز قبضے میں لیا ہے اس میں کچھ تحائف برآمد ہوئے ہیں جو چین کی طرف سے ایران کو بھیجے جا رہے تھے. آج چین نے بڑی سختی سے کہا کہ نہ تو وہ ہمارا جہاز تھا، نہ ہمارا کوئی اس میں سامان تھا، ہم بالکل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ خام خواہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش ہے. تو اس بیان سے ٹرمپ صاحب کا کیا مقصد تھا؟ کیا چین کو انوالو کیا جا رہا ہے اس جنگ میں، یا کچھ اور مقاصد ان کے نظر آتے ہیں؟ یہ دیکھیں، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے میں کہتا ہوں CIA DIA، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، پینٹاگن ہے، یہ سب جو ہیں، یہ اداروں میں بڑی ایک کنسنسس ہے چین کے خلاف. وہ سمجھتے ہیں کہ جی چین کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور چین کو جہاں بھی وہ دبا سکتے ہیں، کس چیز میں وہ انوالو کر سکتے ہیں، وہ جاری رہیں. میرے خیال میں یہ جو ایویڈنس پیش کیا گیا وہ نیچے سے کچھ آیا ہے، اور جس کو ٹرمپ صاحب نے انڈورس کیا ہے. ٹرمپ صاحب کی خود کا جو رویہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی چین بڑی طاقت ہے، ان کے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے، کمرشل ڈیل کرنی ہے، اور تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھوتا رکھنا چاہیے. تو جو ان کی کانفرنٹیشن لابی ہے اس کے اوپر یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جی چائنا کے ساتھ کوآپریشن میں زیادہ فائدہ ہے، کانفرنٹیشن میں اتنا فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا منیر صاحب، یہ بتائیے گا، اس وقت ایران کا سفارتی اور عسکری پلڑا بھاری ہونے کے باوجود اگر ایران مذاکرات کو یا بیٹھک کو ڈیلے کرتا ہے تو کیا یہ اوور پلے نہیں ہو جائے گا
ایران یہ موقع ضائع بھی کر سکتا ہے اور اس کے امکانات کتنے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے